نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما تکون فی شأن وما تتلو، اور نہیں آپ ہوتے کسی حالت میں اور نہیں آپ تلاوت کرتے، منہ اس کی طرف سے، من قرآن قرآن میں سے، ولا تعملون اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل کسی عمل سے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں اور نہیں تلاوت کرتے آپ اس کی طرف سے، نازل شدہ کتاب میں سے، اور نہیں تم عمل کرتے کسی عمل سے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان ہوتا ہے اور جب وہ تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی، اور تم میں سے جو عمل کرتے ہیں، مگر کیا، الا کننا، مگر ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہوداً شاہد، اذ تفیضون اور تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس میں، بما یعزب اور نہیں پوشیدہ ہوتی، عن ربک تیرے رب سے کوئی چیز، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز ہے، من ذالک اس سے، ولا اور نہ اکبر بڑی ہے، الا فی کتاب مبین مگر یہ واضح کتاب میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک اولیاء اللہ، لا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا سب ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ سب ڈرتے تھے، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، لا تبدیل کوئی نہیں تبدیلی، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں میں، ذالک یہ، هو الفوز العظیم بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ شہوداً شاہد، شہادت دینا، اصغرا صغیرہ گناہ، اصغر تصغیر، اکبرہ کبیرہ گناہ، اکبر اور کبیر، مبین بیان، مبینہ بیان دلیل اور مبینہ طور پر، اولیاء ولی، ولی اللہ، اولیاء اللہ، یحزنون حزن و ملال، عام الحزن، آمنو امن ایمان اور مومن، یتقون تقوی متقی و پرہیزگار، البشریٰ بشارت، بشیر عشرہ مبشرہ، الحیات حیات جاودہ، موت و حیات حیاتی، تبدیلہ تبدیل، تبادلہ متبادل راستہ، لکلمات کلمہ کلمات، کلمہ طیبہ اور مکالمہ، الفوز فائز ہونا، فوز و فلاح، العظیم عظمت، اعظم اور تعظیم اور معظم۔ عربک کا ورڈ دیکھیں، تفیدون تم مشغول ہوتے ہو، یعزب پوشیدہ ہوتی ہے، مثقالہ برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 61 میں فرما رہے ہیں کہ تم تلاوت کرو، تم کسی اور کام میں مشغول ہو، تم دنیا کا جو بھی کام کرو، اچھا برا، سیدھے راستے کا، غلط درست، ہر جگہ پر ہم ہوتے ہیں تم پر شاہد، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم تمہارے اوپر نگران ہوتے ہیں، تم جتنے مرضی پردوں میں چھپ جاؤ، آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں چلے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔
دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ وہ ذات ایسی ہے کہ تاریک رات، سیاہ ترین، سیاہ پتھر اور سیاہ چیونٹی جو اس پر چلتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نوٹس میں ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دنیا کی بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم اس چیز کو رکھیں گے مد نظر کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً پھر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے اور غلط راستوں سے بچیں گے۔ عربی کے ورڈز جہاں پہ موجود ہیں، تفیدون تم مشغول ہوتے ہو، یعزبو پوشیدہ ہوتی، مثقالہ برابر، یعنی جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں کسی بھی بات میں مشغول ہوتے ہو، بزی ہوتے ہو، تو پوشیدہ نہیں پوشیدہ ہوتی تیرے رب سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے نہ کوئی بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ خبردار، آیت نمبر 62، بے شک اولیاء اللہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے اللہ سے، یعنی وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، یعنی جو ایمان بھی لے آئے ظاہراً باطناً، ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہیں، اور ہر اس بات سے دور رہنا جس سے اللہ تعالیٰ دور رہیں گے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے اللہ سے، یعنی انہوں نے اس بات کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا مدعا و مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیکھنے والا ہے، وہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، یعنی ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لائے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہے، تقوی اختیار کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور ایسے انعامات ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا وہ حکم حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خوشخبریاں ہیں، کامیابیاں ہیں دنیاوی زندگیوں میں، آخرت کی زندگیوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شمار کریں، ایمان والے لوگوں میں شمار کریں، جو ہر وقت اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوں، سنت رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنے پیارے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔